بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ امریکہ کا 16واں روز 11 اکتوبر 2022 عیسوی بروز منگل۔ گھانا کی سفیر حاجیہ عالمیہ مہامہ صاحبہ کی حضور انور سے ملاقات۔ نوموبائن کے ایک گروپ کی اپنے پیارے امام سے ملاقات اور مختلف امور پر رہنمائی کا حصول۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے صبح 6:15 بجے مسجد بیت الرحمن میں تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ امریکہ میں تعینات گھانا کی سفیر کی ملاقات۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دفتری ڈاک ملاحظہ فرمائی اور حضور انور کی مختلف دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف رہی۔ پروگرام کے مطابق صبح 11 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز میٹنگ روم میں تشریف لائے، جہاں امریکہ میں گھانا کی سفیر حاجیہ عالمیہ مہامہ صاحبہ حضور انور سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ملاقات میں فائنانس آفیسر عائشہ شانی صاحب اور کونسلر آفیسر امیڈو محمد کارانڈے صاحب شامل تھے۔ حضور انور نے گھانا کے مختلف علاقوں میں اپنے قیام کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ جب 1970 اور 80 کی دہائی میں میرا وہاں قیام تھا، اس وقت سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی حالت وہاں اچھی نہ تھی۔ کیا اب اس میں بہتری آئی ہے؟ حضور انور نے فرمایا، اگر سیاستدانوں کو احساس ہو جائے کہ انہیں اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو حالات بہتر ہوں گے۔ حضور انور نے سفیر سے فرمایا کہ آپ یہاں امریکہ میں بھی ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ گھانا کی معیشت اور اقتصادی صورتحال کے بارے میں حضور انور نے فرمایا کہ گھانا کو سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ گھانا میں پوٹینشیل راستوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور انور نے فرمایا، مجھے یقین ہے گھانا ترقی کر سکتا ہے اور پورے افریقہ میں سرکردہ ملک بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنی سڑکوں کو بہتر بنا کر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ کا ملک ایک زرعی ملک ہے، کسانوں کی پیداوار مارکیٹ میں آنی چاہیے۔ اس لیے آپ کو اپنی سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کی ضرورت ہے۔ حضور انور نے فرمایا، میں گھانا کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں گھانا سے محبت کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ افریقہ کے بہترین ممالک میں شمار ہو۔ سفیر صاحبہ نے بتایا کہ ملاقات ہوئی تھی جب حضور 7 سالہ خلافت جوبلی کے لیے گھانا تشریف لائے تھے۔ حضور انور نے گھانا کے لیے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بعض مخصوص طریقہ کا ذکر فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا، آپ کو گھانا کے شمالی علاقہ جات میں شیہ بٹر کی کاشت کرنی چاہیے۔ آپ اس سے صابن اور تیل بنا سکتے ہیں۔ یہ آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو میں آپ کو دکھا سکتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ شیہ بٹر ایک آمدنی پیدا کرنے والی فصل ہے۔ لوگ اسے مغرب میں پسند کرتے ہیں، لہٰذا اپنی زمین کاشت کریں اور سرمایہ کاروں سے کہیں وہ بٹر لگائیں۔ پرانی روایتی فصلوں کو چھوڑیں۔ عام طور پر آپ چاول وغیرہ اگاتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ آپ کو صرف مشینری اور شیہ بٹر کی نئی اقسام کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو پہلے ہی تیار ہو چکی ہے۔ حضور انور کے استفسار پر فائنانس آفیسر نے بتایا کہ اس کا اپنا ایک فارم 1000 ایکڑ کا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ 5-7 ایکڑ شیہ بٹر کاشت کرنے کے لیے استعمال کرو۔ حضور انور نے فرمایا، اگر آپ ایسا کریں گے تو جب اگلی بار گھانا آؤں گا تو میں ذاتی طور پر اس فارم کا بھی وزٹ کروں گا۔ حضور انور نے فرمایا، گھانا کو پوری دنیا کے لیے ایک سرکردہ برآمد کرنے والا ملک ہونے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ آپ خود دوسرے ممالک سے مدد لینے والے ہوں، آپ دوسرے غریب ممالک کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ آپ میرا مشورہ اپنے ملک کے صدر تک پہنچائیں۔ ان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچائیں کہ میری خواہش ہے کہ ان کے دور میں گھانا افریقہ کا امیر ترین ملک بن جائے۔ اس پر سفیر محترمہ نے کہا وہ چاہتی ہیں کہ گھانا حضور انور کے مشورے پر عمل کرے۔ حضور انور نے گھانا کی زرعی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو مشورہ دیا وہ ہمارے لیے ایک حقیقی اعزاز ہے۔ ملاقات کے آخر پر حضور انور نے سفیر صاحبہ کو قرآن کریم اپنے دستخطوں کے ساتھ دیا۔ سفیر صاحبہ نے حضور انور کی خدمت میں گھانا کا روایتی اسکارف سووینیر کے طور پر تحفے میں دیا اور حضور انور کے ساتھ تصویر بنانے کی سعادت پائی۔
بعد ازاں سفیر صاحبہ نے دعا کروانے کی درخواست کی، جس پر حضور انور نے دعا کرائی۔ فیملی ملاقاتیں۔ یہ ملاقات 11:25 پر ختم ہوئی۔ بعد ازاں حضور انور اپنے دفتر تشریف لائے، جہاں پروگرام کے مطابق فیملی ملاقاتوں کا پروگرام شروع ہوا۔ آج صبح کے اس سیشن میں 32 فیملیز کے 151 افراد نے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہر ایک نے حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کا شرف بھی پایا۔ حضور انور نے ازراہ شفقت تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائی۔ آج ملاقات کرنے والے یہ احباب اور فیملیز مقامی جن میں لانگ آئلینڈ، نیو یارک، سینٹرل جرسی، بروکلن، بالٹیمور، نارتھ ورجینیا، ڈیلس، لیہائی ویلی، ولنگبرو، یارک، ساؤتھ ورجینیا، ڈیٹن، کلیولینڈ، کنیٹیکٹ اور شارلٹ شامل ہیں۔ احباب جماعت کے تاثرات۔ ان میں سے بعض احباب اور فیملیز لمبا فاصلہ طے کر کے آئی تھیں۔ کلیولینڈ سے آنے والے 362 میل، شارلٹ سے آنے والے 422 میل اور ڈیٹن سے آنے والے 469 میل کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے، جبکہ ڈیلس سے آنے والے 1342 میل کا سفر طے کر کے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ آج بھی ملاقات کرنے والوں میں سے بہت سے احباب اور فیملیز ایسی تھیں کہ ان کی زندگی میں حضور انور رضی اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات تھی۔ ایک دوست سید عمران احمد جو کہ سینٹرل جرسی سے آئے تھے کہنے لگے، میری حضور انور سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ میری زندگی کی پہلی ملاقات تھی، بس میں تو حضور انور کے چہرے پر نور کو دیکھتا رہا۔ حضور نے ہماری بچیوں کے لیے دعا کی۔ ایک دوست ہبت اللہ والا صاحب جو جماعت میری لینڈ سے آئے تھے کہنے لگے کہ آج کی ملاقات ہمارے لیے ایک انتہائی غیر معمولی تھی۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ حضور میرے ساتھ پنجابی میں بات کریں، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا۔ داخل ہوا تو حضور میرے ساتھ خود ہی پنجابی بولنے لگے۔ اس پر میں نے عرض کیا، حضور آپ نے تو میرے بتائے بغیر ہی میری خواہش پوری کر دی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو ملاقات سے پہلے منع کیا تھا کہ تم نے حضور کے قریب بالکل نہیں جانا بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا ہے۔ حضور نے میرے بیٹے سے خود فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ اور فوٹو لے لو۔ خود اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ جب ہم باہر جانے لگے تو حضور نے دونوں بچوں کو واپس بلایا اور فرمایا، تم دونوں پڑھتے ہو تو قلم بھی لے لو، یہ ملاقات ہمیں ساری زندگی یاد رہے گی۔ مدثر نظر چیمہ صاحب جماعت بالٹیمور سے آئے تھے، کہنے لگے، آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ ہم نے ملاقات کی سعادت پائی۔ میں نے آج تک پوری زندگی میں حضور انور جیسا پرنور چہرہ اور شفیق انسان نہیں دیکھا۔ مجھے تو ایسے لگا کہ ایک طرف سے مردہ جسم اندر گیا تو دوسری طرف سے روحانی زندگی مل گئی۔ یہ 2-3 منٹ میری ساری زندگی کے بہترین، سب سے عمدہ اور لگی کہ حضور کی شخصیت میں تو انسان کھو جاتا ہے، ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ایک دوست قیوم ناصر صاحب جو بالٹیمور سے جماعت سے آئے کہنے لگے، میری تو ملاقات ابھی نہیں ہونی تھی، مجھے آج ہی پتہ چلا میری ملاقات ہے۔ میں تو 15 گھنٹے کل پوری رات اور آج صبح خدمت خلق کی ڈیوٹی کرتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ فون کرتے رہے لیکن میں نے سونے کی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کسی نے مجھے ڈھونڈ لیا اور مسجد میں لے آئے۔ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ میری پیارے آقا سے ملاقات ہو گئی۔ خدائی تقدیر ہی تھی کہ ڈاکٹر احمد صاحب جماعت ڈیٹن سے آئے، کہنے لگے، میری زندگی کی پہلی ملاقات تھی۔ میری بیوی ایک انڈونیشین نومبایا ہے۔ ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ حضور انور سے ملاقات ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے تو میری کئی مہینوں کی دعا کا پھل ملا ہے۔ میں گزشتہ کئی مہینوں سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ ہماری خلیفہ وقت سے ملاقات کروا دے۔ آج اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ یہ ملاقاتیں 1:10 پر ختم ہوئی۔ بعد ازاں مکرم ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، نائب امیر امریکہ اور میر عمر احمد صاحب نے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ کمپلیکس کی پروگرس رپورٹ پیش کی۔ یہ ہاؤسنگ کمپلیکس مسجد بیت الرحمن سے 50 میل کے فاصلے پر جوپا ٹاؤن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کمپلیکس میں 2500 مربع فٹ سے لے کر 3000 مربع فٹ کے 48 گھر تعمیر کیے گئے ہیں اور قریباً 10,000 مربع فٹ رقبے پر مشتمل ایک کمیونٹی سینٹر بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سینٹر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہال بنایا گیا ہے۔ حضور انور نے قبل ازیں سال 2018 میں اس پروجیکٹ کا دورہ فرمایا تھا اور اس موقع پر تفصیلاً ہدایات دی تھی۔ ان تمام ہدایات کے مطابق اب کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے
ڈاکٹر فہیم قریشی صاحب نے اس موقع پر مکرم خرم بشیر صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی۔ موصوف نے اس پروجیکٹ پر بے حد خدمت کی توفیق پائی ہے۔ ملاقاتوں کا یہ پروگرام 1:20 تک جاری رہا۔ بعد ازاں 1:40 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بیت الرحمن میں تشریف لا کر نماز ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کے ادائیگی کے بعد حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ مرد حضرات کی اجتماعی ملاقات۔ پروگرام کے مطابق 6 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مسجد کے مردانہ ہال میں تشریف لائے، جہاں مرد احباب کی حضور انور کے ساتھ اجتماعی ملاقات کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس ملاقات میں 225 احباب شامل ہوئے۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جن کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ زندگی میں پہلی ملاقات تھی۔ حضور انور نے اظہار شفقت ان احباب کو فرمایا، جس نے بات کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، باری باری ہاتھ کھڑا کریں اور بات کرتے جائیں۔ ایک نوجوان عثمان حیدر صاحب ربوہ سے آئے تھے، کہنے لگے یہاں 3 سال سے اسائلم کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو آپ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ ایک دوست احتشام الحسن صاحب ربوہ سے آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو حضور انور نے فرمایا کہ آپ کے بھائی عزیز تو جرمنی میں بھی ہیں، UK میں بھی ہیں، آئرلینڈ میں بھی ہیں۔ موصوف نے کہا میں ربوہ میں FSC کر رہا تھا، اب ادھر آ گیا ہوں، میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا اللہ فضل فرمائے۔ ایک دوست سری لنکا سے آئے، کہنے لگے ہمارے کیسز ریجیکٹ ہو چکے تھے۔ حضور انور کی ہدایت پر جماعت نے ہمارے لیے بہت کوشش کی، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور انور نے فرمایا وہاں جو حالات خراب ہوئے تھے اس سے پہلے نکل آئے تھے۔ اس پر موصوف نے عرض کیا کہ ہم پہلے آ گئے تھے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا کہ میں 24 سال کا ہوں، شادی کر کے آیا ہوں، اسکول کا ڈپلومہ لے رہا ہوں، پھر آگے مزید پڑھنا ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ایک دوست نے عرض کیا میں پاکستان وہاڑی سے آیا ہوں، آج یہاں صرف حضور انور کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ ایک بزرگ نے ہاتھ میں مائک پکڑا اور عرض کیا میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مجھے حضور صحیح طرح نظر نہیں آ رہے تھے تو میں نے مائک صرف اس لیے پکڑا ہے کہ کھڑا ہو کر حضور کا دیدار کر لوں، ورنہ میرا کوئی سوال یا درخواست نہیں ہے۔ ایک دوست نے عرض کیا میرا بیٹا 11 سال سے ملیشیا میں، اس کے لیے دعا کریں خدا تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرمائے اور ہمارے ملنے کے سامان پیدا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ فضل فرمائے۔ ایک نوجوان نے اپنی پڑھائی کا بتا کر مزید تعلیمی فیلڈ کے لیے رہنمائی چاہیے تو حضور انور نے فرمایا میڈیسن کرو اور دنیا۔ ایک دوست نے عرض کیا کہ سری لنکا سے آیا ہوں، یہاں بھی کام کر رہا ہوں۔ حضور انور نے اس نوجوان کو ہدایت فرمائی شادی کراؤ۔ ایک دوست نے بتایا سری لنکا میں 8 سال رہ کر آیا ہوں، حالات کافی خراب رہے ہیں، بڑی مشکلات سے گزرے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا جب اس طرح سفر پر نکلتے ہیں تو مشکلات ہیں۔ حضور انور نے فرمایا اب آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، ہمیشہ اپنے دین کو مقدم کرنے کا عہد کرو، خدا تعالیٰ فضل فرماتا رہے گا۔ عبادت کا حق ادا کرو، یہ نہ ہو امریکہ آئے ہو تو دنیا میں ڈوب جاؤ۔ ایک نوجوان نے عرض کیا میں سری لنکا سے آیا ہوں، حضور انور نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا شادی کراؤ اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ ایک صاحب نے عرض کیا برما سے آیا ہوں، یہاں ریفیوجی کیس ہے، وہاں پر لیکچرر تھا، اب یہاں PhD کر رہا ہوں۔ حضور کے استفسار پر بتایا بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، فرمایا اللہ فضل فرمائے۔ ایک دوست نے حضور انور کی خدمت میں اپنے یہاں قیام کے حوالے سے بات کی تو حضور نے فرمایا آپ نے یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے؟ فرمایا پاؤں جما لوں، جاب کی آفر ہوئی ہے تو قبول کر لو اور یہاں رہو۔ ایک بزرگ نے عرض کیا کہ پاکستان سے آیا ہوں، میری نظر گرتی جا رہی ہے، میرا دایاں گھٹنا خراب ہے، کام نہیں کرتا۔ اس پر حضور نے دریافت فرمایا آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا 92 سال ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا پھر اب تو گھٹنے خراب ہی ہونے ہیں۔ احباب جماعت کے تاثرات۔ ملاقات کرنے والے یہ احباب میری لینڈ کی مقامی جماعت کے علاوہ مختلف 27 جماعتوں اور علاقوں سے آئے تھے، ان میں سے بعض بڑے لمبے اور طویل سفر کر کے آئے تھے۔ میامی سے آنے والے 1056 میل، لاس اینجلس سے آنے والے 2670 میل، سلیکون ویلی سے آنے والے 2845 میل کا سفر طے کر کے اپنے پیارے آقا کی ملاقات کے لیے پہنچے۔ ملاقات کے بعد ایک دوست اطہر احمد نوید صاحب جو نارتھ ورجینیا سے آئے تھے کہنے لگے
اب مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے ملاقات کی سعادت عطا فرمائی ہے. میں اللہ سے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگ سکتا. ایک دوست فرحان صاحب نے بتایا کہ جیسے ہی حضور آ کر تشریف فرما ہوئے تو دل کی ساری ٹینشن دور ہو گئی اور مجھے تو اپنے سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی. میرے دل کی خواہش خدا نے پوری کر دی. کچھ بہت بڑا ہوا. نعیم احمد صاحب جماعت ہیرسبرگ سے آئے تھے. کہنے لگے میں تو حضور کو ہی دیکھتا رہا اور دعائیں کرتا رہا. میری حضور سے ملنے کی خواہش خدا نے پوری کر دی. تقی احمد باجوہ صاحب جماعت ہیرسبرگ سے آئے. کہنے لگے میرے بیٹے کی عمر 2 سال ہے. مجھے اس کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا. دعا کے لیے کہا لیکن جب مجھے مائک ملا تو حضور کا جلال اتنا تھا کہ مجھ سے بات نہ ہو سکی. ایک دوست محمد اظہر صاحب ساؤتھ ورجینیا سے آئے. کہنے لگے یہ میری زندگی کی پہلی ملاقات تھی. حضور کے چہرہ مبارک پر بہت نور تھا جسے دیکھ کر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. میں نے فیملی کے لیے دعا کی درخواست کی. ضیاء الرحمان صاحب جماعت ہیرسبرگ سے آئے. کہنے لگے میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں, آواز زیادہ نہیں آئی, لیکن میں سارا وقت حضور کو دیکھتا رہا. میں اپنے جذبات احساسات بتا نہیں سکتا, بیان سے باہر ہے. ایک صاحب ناصر سمیع صاحب نارتھ ورجینیا سے آئے. کہنے لگے کہ حضور کے سامنے ایسا تھا جیسے مجلس سے فرمانا کہ خدا تعالیٰ فضل کرے. ہمارے لیے یہی کافی ہوتا ہے. اس سے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے. ایک نوجوان احتشام الحسن صاحب جماعت ساؤتھ ورجینیا سے آئے. کہنے لگے حضور انور سے ملنے کی بہت خواہش تھی. حضور خواب میں 2 دفعہ آ چکے تھے. میرے والد صاحب نے بھی خواب میں حضور انور کو دیکھا. آپ میں حضور انور کو دیکھا. آج میں ملاقات میں حضور انور کا چہرہ ہی دیکھتا رہا. میں نے حضور انور کو اپنی انگوٹھی دی. حضور انور نے اپنی انگوٹھی سے مس کر کے دی. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں. پیر معین الدین شاہ صاحب فیلاڈیلفیا جماعت سے آئے تھے. کہنے لگے حضور انور نے مجھ سے پوچھا تم کس علاقے کے پیر ہو؟ میں نے خاندان میں سے ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایک عزیز رشتہ دار جو حال ہی میں امریکہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس اجتماعی ملاقات میں شامل تھے. حضور انور نے ہی مجھے اس عزیز کا بتایا کہ وہ بھی یہاں ہیں. یہ حضور انور کی برکت ہے. نہ صرف حضور انور سے میری پہلی ملاقات ہوئی بلکہ اپنے عزیز رشتہ دار سے بھی میں پہلی دفعہ ملا. مرد احباب کے ساتھ یہ گروپ ملاقات 6:45 تک جاری رہی. لجنہ معلّہ کے گروپ کی اجتماعی ملاقات. بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز لجنہ ہال میں تشریف لائے جہاں لجنہ کے گروپ نے حضور انور سے ملاقات کا شرف پایا. اس ملاقات میں مجموعی طور پر 245 خواتین اور بچیاں شامل تھیں جو امریکہ کی مختلف اور 28 جماعتوں سے آئی تھیں. حضور انور نے فرمایا جو خواتین جو کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں یا کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیں. اس پر خواتین نے اپنے ہاتھ اٹھائے. اکثر خواتین نے اپنا تعارف کروایا, اپنی فیملی ہسٹری کا ذکر کیا. بعض خواتین نے اپنی پڑھائی کے حوالے سے حضور انور سے رہنمائی کی درخواست کی. ان میں ہیلتھ کیئر, قانون, زراعت اور میڈیکل کی طالبات شامل تھیں. بعض خواتین جو ملاقات میں شامل تھیں اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی انہوں نے حضور انور سے دعا اور نصیحت کی درخواست کی. بعض خواتین نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے رشتوں کے حوالے سے دعا کی درخواست کی. بارے میں بیان کیا جس پر حضور انور نے فرمایا آپ لوگوں کو باقاعدگی سے درود شریف پڑھنا چاہیے. خواتین کے گروپ کی یہ ملاقات 7:25 پر ختم ہوئی. باقی صفحہ 67 پر. اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز دوبارہ مسجد کے مردانہ ہال میں تشریف لے آئے جہاں نوموبائن کے گروپ نے حضور انور کے ساتھ ملاقات کی سعادت پائی. تفصیلی رپورٹ کے لیے ملاحظہ فرمائیں صفحہ 70. 8:10 پر یہ میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی. بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کچھ دیر کے لیے اپنے دفتر تشریف لے آئے. 8:35 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مسجد بیت الرحمن تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں. نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے. 2022 عیسوی 27 دسمبر 2022 عیسوی تا 2 جنوری 2023 عیسوی. صفحہ نمبر 68 اور بقیہ از صفحہ نمبر 67. آواز محمد اظہار.